مسجد بنائی، مسجد بنائی، مسجد بنا کے منافقین اور مسجد منافقوں نے بنائی۔ کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی تاکہ ہم جب اسلام کا مقابلہ کریں تو ہمارے پاس بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے۔ مسجد بنا کر حضور علیہ السلام کے پاس چل کر آئے دعوت دینے کے لیے کہ حضور آپ ہماری مسجد میں افتتاح کریں۔ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، کوئی آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا، اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے۔ حالانکہ عزائم کچھ اور تھے، ظاہر کچھ اور کیا، عزائم کچھ اور تھے، ظاہر کچھ اور کیا، اندر میں کچھ اور تھا، ظاہر میں کچھ اور تھا، یعنی تقیہ باز تھے۔ توجہ رہے، انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ ہمارے مسجد میں آئیں اور افتتاح کریں، نماز بھی پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں ڈیٹ دے دی، انہیں ڈیٹ دے دی، فرمایا کہ میں جنگ تبوک پر جا رہا ہوں، جیسے ہی وہاں سے واپس ہوں گا آپ کی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھاؤں گا، افتتاح بھی کراؤں گا۔ یوں کر کے حضور علیہ السلام جنگ تبوک پر چلے گئے۔ یہ منافقین واپس آئے، دعوتیں شافتیں دیتے ہوں گے اپنے یاروں دوستوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر چلے گئے۔ جیسے جنگ تبوک سے حضور علیہ السلام واپس ہوئے، ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے کہ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ جبریل جی رب جلیل، جا میرے محبوب کو بتا دے، والذین اتخذوا مسجدا جرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ تو اندر کے کھوٹے ہیں، یہ تو منافقین ہیں، آپ یہاں جانے لگے ہیں، یہ تو منافقین ہیں، یہ تو تفریقاً بین المؤمنین کرنا چاہتے ہیں، تفریقاً بین المؤمنین۔ بھائی جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی، نبی کا زمانہ تھا، اس وقت زمین پر مومنین کون تھے؟ صحابہ تھے نا۔ یہ تفریقاً بین المؤمنین یعنی صحابہ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، صحابہ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے آ کر جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، کون سی بھلا؟ کہ جی ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بارش کا موسم ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، یہاں یہی نماز پڑھ لے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ باتیں جو آپ سے کہی ہیں، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ میں رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی دو علامتیں ان میں پائی گئی، ایک تقیہ بات اور صحابہ میں تفریق کرنا۔ یہ دونوں علامتیں اس دور کے منافقین میں تھی۔ صحابہ میں تفریق کرنا بھی ان کا مشن تھا اور منافقت بھی ان کا مشن تھا۔ ہم تو تفریق صحابہ کے قائل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت میں اتنا پیار ہے کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، بیٹی علی کی ہے، زوجہ عمر کی ہے، گھر عثمان کا ہے، پہرا حسین کا ہے۔ بھائی ہم تو تفریق کے قائل ہی نہیں، ہم تو کہتے صحابہ کا اہل بیت سے پیار ہے، اہل بیت کا صحابہ سے پیار ہے، اور ہمارا دونوں سے پیار ہے۔ ہمارا حضرت علی کی بیٹی عمر کے گھر ہے، عمر کی بیٹی نبی کے گھر ہے، نبی کی بیٹی علی کے گھر ہے۔ ہم تو پیار کے قائل ہیں، ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں۔
علی کی بیٹی عمر کے گھر ہے، عمر کی بیٹی نبی کے گھر ہے، نبی کی بیٹی علی کے گھر ہے، حضرت علی سسر عمر ہے، نبی سسر علی ہے، عمر سسر نبی ہے۔ ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب سے کرایا۔ یہ محبت کی بات ہے، ہم ہر چوک پہ کریں گے، ہر چوراہے پہ کریں گے۔ اگر آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی، ذرا کھولیے اپنی کتابوں کو، فروع کافی کھول، یہ رشتہ اس میں موجود ہے، الاستبصار کھول، اس میں موجود ہے، تہذیب الاحکام کھول، اس میں موجود ہے، حق الیقین کھول، اس میں موجود ہے، حیات القلوب کھول، اس میں موجود ہے، جلاء العیون کھول، اس میں موجود ہے، بہار الانوار کھول، اس میں موجود ہے، ناسک التواریخ کھول، اس میں موجود ہے، منتہی الاعمال کھول، اس میں موجود ہے، منتخب التواریخ کھول، اس میں موجود ہے، مناقب آل ابی طالب کھول، اس میں موجود ہے، تنقیح المقال کھول، اس میں موجود ہے، تاریخ مذہب شیعہ کھول، اس میں موجود ہے، اور مسائل الشیعہ کھول، اس میں موجود ہے، حقیقت الشیعہ کھول، اس میں موجود ہے، مسالک الافہام کھول، اس میں موجود ہے، تذکرہ ائمہ اطہار کھول، اس میں موجود ہے، 14 معصومین کھول، اس میں موجود ہے، انوار نعمانیہ کھول، اس میں موجود ہے، مقاتل الطالبین کھول، اس میں موجود ہے، 4 معصومین کھول، اس میں موجود ہے، تاریخ یعقوبی کھول، اس میں موجود ہے، تراز المذہب مظفری کھول، اس میں موجود ہے، تیری 33 کتابوں نے لکھا ہے بیٹی علی کی ہے جو عمر کی ہے۔ تو پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، علی کا عمر سے پیار ہے، عمر کا علی سے پیار ہے، اور محبت کی بات تو بار بار کرنی چاہیے، ہر بار کرنی چاہیے، ہر جگہ کرنی چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا، وہ حضور کے پاس آئے دعوت لے کر کہ آپ نماز پڑھائیں، ہمارے پاس آ کر نماز پڑھائیں۔ یہ دعوت دینے والوں میں 2 نشانیاں قرآن نے بتائیں، تقیہ باز بھی تھے اور صحابہ میں تفریق والے بھی تھے، تفریقم بین المؤمنین، یہی ہے نا۔ 2 نشانیاں جن میں تھی، انہوں نے نبی کو دعوت دی تھی، وحدت امت میں شرکت کی نہیں، نماز کی، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں ڈیٹ دے دی تھی، آؤں گا، کہہ دیا تھا آؤں گا، جیسے جا رہے تھے اللہ کا پیغام پہنچا، اے میرے حبیب یہ تو عزائم ان کے یوں خطرناک ہیں، لا تکم فیہ ابدا، آپ ڈیٹ کینسل کر دیجئے، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لا تکم فیہ ابدا، اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت ہے؟ بولو، تھوڑا غور کرو، تھوڑا غور کرو، اگر حضور علیہ السلام وہاں چلے جاتے تو کسی کے پیچھے ہو کر نماز پڑھتے یا آگے ہو کر پڑھاتے؟ بولو، پڑھاتے۔ تو اللہ نے یہ کہہ کر بھی تو اجازت نہیں دی نا کہ کون سا کسی کے پیچھے پڑھیں گے، آگے پڑھائیں گے تو صحیح۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لا تکم فیہ ابدا، یعنی صفوں میں اگر تقیہ باز ہوں تو مصلی پر حضور کو بھی اجازت نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صفوں میں اگر تقیہ باز ہوں، لا تکم فیہ ابدا، وہاں مصلی پر حضور کو بھی اجازت ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، اگر ذوق ہو تو عرض کرو، تب تو نہیں گئے میری طرح؟ اچھا ایک اور بات ہے، اچھا یہ جو دعوت دے کر گئے تھے یہ کون تھے؟ منافق تھے نا۔ اچھا ان کے دلوں میں حضور کی محبت تو نہیں تھی نا، تو یہ دعوت کیوں دے رہے تھے؟ ہمیشہ دعوت تو بالمحبت ہوتی ہے نا، کوئی کہتے ہیں حضرت ہمارے پاس چائے پی لیں، یہ محبت ہی تو مجبور کرتی ہے نا، اصرار کرتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں، آ جائیں، یہ محبت ہی تو ہوتی ہے، لیکن یہاں اصرار ہے لیکن بلا محبت۔ اگر محبت ہوتی تو کلمہ پڑھ کر مومن نہ بن جاتے، پتہ چلا یہ محبت نہیں ہے، تو یہ دعوت ہے لیکن بلا محبت۔
اس میں مفاد ہے. ایک راز کی بات ہے، بتاؤں ذرا. یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا. اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، یہ بڑے ہمارے ساتھ پھر کیوں بیٹھتے؟ اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے اگر حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا، ان کو ہم رخصت کر کے پھر باقیوں کو کہیں گے بھئی اگر ہم خراب ہوتے تو حضور ہمارے پاس کیوں آتے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آج بھی وہی ہے علماء کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے صرف اسی لیے تاکہ اپنے چہرے کو صاف کر دیا جائے کہ اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، یہ بڑے ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ یہ اصرار کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں، چل کر آتے ہیں. محبت نہیں مفاد ہوتا ہے، محبت نہیں مفاد ہوتا ہے. لیکن علیم بذات الصدور جو ہے وہ تو عرصوں سے پہچانتا ہے. رب نے فرمایا لا تکن فیہ ابدا، اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت ہے. حضور کو روک دیا. آگے قرآن پڑھوں بھائی. اللہ نے حضور کو روک دیا. آگے اللہ فرما رہے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. اے میرے محبوب آپ وہاں نہ جائیں. یہ جو آپ والی مسجد ہے یہ پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پر ہے. یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھائیں. اور ایک اور بات بھی ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں ایسے نمازی ہیں جو پاکی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے. تیری مسجد بھی اچھی ہے، نمازی بھی اچھی ہے، نمازی بھی. اور نبی کی مسجد کے نمازی کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ. اور وہ پاکی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے. ہمارا نبی بھی پاک ہے، ہمارے نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، ہمارے نبی کا لباس بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا مکہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کے صحابہ بھی پاک ہیں. وہاں جائیے، آپ کی مسجد بھی اچھی ہے، نمازی بھی اچھے ہیں. تھوڑا غور کیجیے. یہاں سے اصرار ہو رہا ہے کہ آ جائیں، ایک نماز پڑھا دیں. رب جانے نہیں دیتا. اور یہاں رب ترغیب دے رہا ہے، یہ مسجد بھی اچھی ہے، ادھر نہ جاؤ، یہ نمازی بھی اچھے ہیں. یہاں ان کے ساتھ حضور فجر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا. ان کے ساتھ حضور ظہر میں ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا. مغرب عشاء میں ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا. یہاں ایک نماز پڑھنے نہیں دیتا، یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں. اور یہ صرف نمازوں کی بات نہیں ہے، بدر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا. احد میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا. تبوک میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا. یہاں ایک نماز بھی نہیں پڑھنے دی جا رہی، یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سفر جہاد بھی ہو رہے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر حضور بارات لے کر صدیق اکبر کے گھر جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا. حضور علیہ السلام بارات لے کر حضرت عمر کے گھر جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا. حضرت عثمان 2 دفعہ بارات لے کر نبی کے گھر جا کر دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا. حضرت علی المرتضی بارات لے کر نبی کے گھر جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں،
رب نہیں روکتا، وہاں ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا، یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سفر جہاد بھی ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں، رب نہیں روکتا۔ کیا اللہ نے لکیر کھینچ کے بتا نہیں دیا یہ کھوٹے ہیں، یہ کھرے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ تیرے یار ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ بھائی، نبی کے صحابہ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا مقام بتایا ہے۔ قرآن میں رب کہتا ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ رب کہتا ہے صحابہ نبی کی کھیتی ہے، صحابہ نبی کی کھیتی ہے، کھیتی، اور ایسی کھیتی کہ کسان کو خوش کرنے والی۔ کسان دیکھ کر اس کھیتی کو خوش ہوتا ہے۔ کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش کب ہوتا ہے؟ جب سارے دانے جل جائیں، 2-4 بچے نہیں۔ کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش کب ہوتا ہے؟ جب دانے 2-4 نہیں، ہزاروں لاکھوں ہو۔ رب کہتا ہے صحابہ نبی کی کھیتی ہے۔ ہم رب سے پوچھتے ہیں رب آپ بتا تو صحیح، نبی کی کھیتی میں دانے کتنے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ نبی کی کھیتی میں لشکروں کے لشکر ہیں، لشکروں کے لشکر ہیں۔ محبوب آنکھ نے دیکھا لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، فوجوں کی فوجیں تھی، لشکروں کے لشکر تھے۔ یہ کون تھے؟ صحابہ۔ بولو کون تھے؟ صحابہ۔ کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ تھے، صحابہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا، فوجیں۔ آگے قرآن کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے میرے حبیب یہ فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں، اب رب کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ یہ میں نے 2 نمبر دیے ہیں شکر ادا کر، یا 1 نمبر دیے ہیں شکر ادا کر؟ یہ کھوٹے دیے ہیں شکر ادا کر، یا کھرے دیے ہیں شکر ادا کر؟ یہ جھوٹے دیے ہیں شکر ادا کر، یا سچے دیے ہیں شکر ادا کر؟ نہیں ہو سکتا کہ رب 2 نمبر دے کر شکر کا حکم کرے، نہیں ہو سکتا رب منافق دے کر شکر ادا کرنے کا حکم دے، نہیں ہو سکتا رب غدار دے کر شکر کا حکم کرے۔ رب نے 1 نمبر دیے ہیں، سچے دیے ہیں، وفادار دیے ہیں، ہیرے دیے ہیں، جوان دیے ہیں، جنتی دیے ہیں، فائزون دیے ہیں، راشدون دیے ہیں، مفلحون دیے ہیں، متقون دیے ہیں، فائزون دیے ہیں، پکے دیے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا دیے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ صحابہ۔ کون ہیں؟ صحابہ۔ صحابہ ہیں، صحابہ۔ جو کہتا ہے 2-4 یہ بے ایمان ہے۔ 2-4 نہیں، افواجا، دین میں دخول میں نے دکھا دیا، خروج تو بتا دے، تو بتا دے کہاں ہے۔ اور صحابہ نبی کی کھیتی ہے، میری کھیتی پہ جو حملہ کرے وہ میرا دشمن ہے، تیری کھیتی پر جو حملہ کرے وہ تیرا دشمن ہے، اور جو نبی کی کھیتی پہ حملہ کرے وہ نبی کا دشمن ہے۔